السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من اتبع الہدی الی یوم الدین، اما بعد۔ آواز ٹکرا رہی ہے، تھوڑی سی کم کیجیے۔ قال تعالی فی کتابہ الکریم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے قابل احترام سامعین، تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جس کے بغیر نہ تو آج تک کسی کی بنی اور نہ ہی قیامت تک بن سکے گی۔ بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، جنہیں تمام جہانوں کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ جمیعاً، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اسے آگے پہنچانے میں گزری۔ میں اس دعا کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے انہی محبوب اولیاء کرام کی صف میں شامل کرے۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا کرے، شیطان کے شر سے بچائے، صحت والی زندگی عطا کرے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ رسالت کو عملی طور پر ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، لیکن اس کو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ خواتین میں بھی آواز آ رہی ہے؟ اٹس اوکے، چلیے۔ میں دوبارہ شروع کروں گا بیٹے، پیچھے چونکہ آواز نہیں گئی تھی پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہمارا جو وقت مقرر تھا 9:45 کا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اور کرتے ہیں کہ اس تاخیر میں انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے خیر ہوگی۔ قدر اللہ ما شاء ما فعل۔ میرے قابل احترام سامعین، میں اپنی گفتگو کا عنوان آپ لوگوں کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دین قول اور عمل کا مرکب ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں، الایمان قول و عمل۔ معلوم ہوا کہ دین قول اور عمل دونوں کا مجموعہ ہے۔ محض علم جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ وبال جان بن جائے گا، اور وہ عمل جس کی بنیاد علم پر نہ ہو وہ عمل بھی گمراہی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، العلم بلا عمل وبال۔ بھئی ایسا علم جس پر عمل نہ ہو وہ وبال جان بن جاتا ہے۔ والعمل بلا علم ضلال، اور عمل جس کی بنیاد علم پر نہ ہو وہ گمراہی ہے۔
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا ایک لازمی جز ہے. ہم اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ایک کوشچن مارک ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ اس محبت کا عملی تقاضا کیا ہے. دیکھیے میرے قابل احترام سامعین، آپ لوگوں نے یہ آیت اپنے خطباء سے، واعظین سے اور اپنے اساتذہ سے سنی ہوگی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بڑی معروف آیت ہے. آپ لوگوں میں سے اکثر کو اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ آتا ہوگا. لقد کان، بے شک تمہارے لیے اللہ کی رسول میں اسوۃ حسنہ، رول ماڈل، بہترین نمونہ ہے. بطور قرآن مجید کے طالب علم ہونے کے ناطے میرے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے، چونکہ میں عربی زبان اور ادب کا طالب علم بھی ہوں اور کراچی یونیورسٹی میں لٹریچر پڑھاتا ہوں، تو اس لیے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، اس آیت میں سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ جس پر ہم کنسنٹریٹ کریں گے وہ ہے رسول اللہ. کیا کبھی آپ لوگوں کے سامنے یہ سوال آیا کبھی ذہن میں کہ اگر یہ آیت اس طرح ہوتی، جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ میں بات کر رہا ہوں، لقد کان لکم فی نبی اللہ، اگر میں اس کو اس طرح لکھ دوں، فرق ہے دونوں میں کوئی؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے جو ہے نا بڑے بخیل لوگ بیٹھے ہوئے، بڑے کنجوس بیٹھے ہوئے. بھائی جب اللہ کے نبی کا نام سنا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے؟ تو مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی کہیں سے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اکیلا بول رہا ہوں. مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہستی مراد ہے، نبی اللہ سے بھی وہی ہستی مراد ہے؟ یہ اللہ کے نبی وہی ہستی مراد ہے. اگر میں اس کو یوں سمجھ کر لوں کہ فی محمد، لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ، اگر میں اس کو یوں کر لوں لقد کان لکم فی احمد اسوۃ حسنہ، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر رسول اللہ لکھیں، نبی اللہ لکھیں، محمد لکھیں، احمد لکھیں، ایک ہی خوبصورت وجود ہے. کون سا خوبصورت وجود ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ رسول اللہ کو کیوں لکھا ہے؟ سوال یہ ہے. بھئی بات تو چاروں سے کلیئر ہو رہی ہے نا. یہاں فی نبی اللہ لکھ دیں تو وہی ہستی، خوبصورت ہستی مراد ہے. احمد لکھ دیں، محمد لکھ دیں، فی رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ کارڈلیس مائک ہے بھیا؟ کارڈلیس مائک ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے؟ چلیں. کیا جواب دیا آپ نے؟ کتاب اور شریعت. چونکہ کتاب اور شریعت لکھ رہے ہیں. اور کوئی جواب جی؟ سوری خاتون ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ جسٹ اے منٹ. وہ روٹین میں مشہور ہے لیڈیز فرسٹ، لیکن چونکہ میں جینٹس فرسٹ کو شروع کر چکا ہوں جی پلیز. گڈ گڈ، اسی کی وضاحت میں کروں. جی خاتون اب بولیے، آپ کیا بول رہی تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا میں نا آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہتا ہوں. ابھی جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ٹھیک ہے جی، یتلو علیہم یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. میں ان دونوں آیتوں کو جوڑوں تو مجھے ایک اور سوال پھر آتا ہے میرے سامنے. بھئی یہ والی جو آیت ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پھر کوئی سوال ہے
یہاں پھر رسول لفظ لایا گیا ہے. یہاں اگر اس کو یوں بیان کیا جاتا هو الذی بعث فی الامیین نبیا منہم یا فی الامیین محمد یتلو علیہم، اس طرح کی بات ہوتی. ان دونوں آیات میں لفظ رسول کو جوڑ دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کنیکشن ہے آپس میں. وہ جو آیت اوپر بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے، تو میرے بھائیوں مجھے پہلے یہ بتائیے، اگر کسی کو میرا لاسٹ جو تقریباً 1 سال پہلے جو لیکچر ہوا تھا اس میں میں نے قرآن مجید کو سیرت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی زندگی ہے قبل از نبوت، ایسا ہی ہے؟ پھر 13 سالہ زندگی ہے مکی اور 10 سالہ زندگی ہے مدنی، ایسا ہی ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے کہ 40 سال میں مکے میں گزاروں، پھر 13 سال مکے میں گزار کر ہجرت کر کے 10 سال مدینے میں آؤں؟ کیا یہ میرے لیے ممکن ہے؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر مجھے 13 سال مکے میں گزارنے چاہیے اور سیکھنا چاہیے، پھر مجھے ہجرت کر کے مدینے جانا چاہیے، پھر مدینے میں جا کر مجھے جہاد قتال یہ سارے کام کرنے چاہیے. کیا یہ پاسبلٹیز میں سے ہے میرے لیے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے میرے لیے. اٹ مینز کہ یہاں پر جو رسول اللہ اور اسوہ حسنہ کا مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے جو ہم سیرت پڑھتے ہیں آپ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جزیرہ عرب کے حالات، پھر 40 سالہ نبوت اور قبل از نبوت کی زندگی، پھر ہجرت، پھر مدنی زندگی، اور جو کچھ زمانی اعتبار سے جو ترتیب ہے اس کو ہم فالو کرنے کے پابند نہیں ہیں. ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ وہ یہ آیت بتائے گی ہمیں یہ چیز. ترجمہ دیکھ لیجیے. هو الذی، وہی اللہ تعالیٰ، بعث جس نے بھیجا، فی الامیین مکے کے رہنے والے یا ان پڑھوں میں، رسولا ایک رسول، منہم جو انہی میں سے تھا. ٹھیک ہے. اب وہ جو رسول بھیجا اس کی ڈیوٹیز کتنی ہیں؟ اس کی 4 ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی. نمبر 1 ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم. پہلی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ قرآن سناتا ہے. اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن سناتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے جی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن سناتے ہیں؟ بیٹے ادھر آؤ ذرا یہاں سے نا، مجھے نہیں ادھر جاؤ ذرا، خواتین کی طرف دیکھ کے مجھے بتاؤ کتنی خواتین نے ہاتھ کھڑے کیے اپنے بچوں کو قرآن سنانے کے حوالے سے. دیکھو ذرا کتنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. یہاں سے کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے لیے کویشچن مارک لگا. اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ ڈیوٹی جو اسائن کی تھی وہ لوگوں کو قرآن سنانے کی تھی. میں اپنی اولاد کو قرآن نہیں سنا رہا، لوگوں کو سنانے کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ کیا کیا جائے اس بارے میں. پہلا میسج کیا مل رہا ہے مجھے؟ کیا مل رہا ہے جی؟ قرآن سنانا. کس کو؟ بھائی ایک عورت میرڈ خاتون اپنے شوہر کو قرآن سنا سکتی ہے، شوہر بیوی کو سنا سکتا ہے، بچوں کو سنایا جا سکتا ہے. میں روزانہ رات سونے سے پہلے، میرا چھوٹا بیٹا جو ہے نا 8-9 سال 10 سال کا، میں اس سے کہتا ہوں حمدان یار میں آج پھر بھول گیا ہوں سورۃ الملک، مجھے یاد ہی نہیں ہے یار، پلیز یار سورۃ الملک ذرا مجھے پڑھا دو. کہتا ابو آپ روزانہ ہی بھول جاتے، یاد کر لیا کریں. چھوٹا کہتا ابو آپ روزانہ بھول جاتے ہیں. میں نے کہا یار پلیز یار سوری یار، آج پھر یاد کراؤ. تو اب نہیں بھولوں گا. وہ پڑھتا رہتا ہے تبارک الذی، میں اس کے ساتھ پڑھتا رہتا ہوں. اب آ کر پچھلے دنوں کہنے لگا ابو مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ میرے ساتھ کھیل کیا کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیے یہ جو ڈیوٹی اللہ کے رسول کو جو اسائن کی گئی تھی، آپ میں سے کس کس نے وہ ڈیوٹی اسائن وہ اپنے لیے اختیار کرنی عملی طور پر؟ کسی نے نہیں اختیار کرنی؟ ہاتھ کھڑا کریں جی ماشاء اللہ سے. ٹھیک ہے. کوشش کریں اپنے والدین کو، والدین بچے بیوی، کوئی جو آپ کا سمجھ میں آتی، جو آپ کا دل کرتا ہے، سورۃ الفاتحہ سنائیں، سورۃ الملک سنائیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. مجھے اپنی دادی رحمہ اللہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ان کے بارے میں میرے والد صاحب رحمہ اللہ بتاتے تھے کہ میری والدہ جو تھی نا، جب بچوں کو فیڈ کرواتی تھی نا تو اس وقت وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی.
سورۃ الفاتحہ، سورہ یاسین، سورہ یوسف، جو جو ان کو یاد ہوتا تھا۔ میری دادی، میں نے خود اپنی دادی سے سنا کہ بیٹے میں نے کبھی موقع ایسا نہیں آیا، شاید کوئی نادر نایاب کوئی معاملہ ہوگا، میری طبیعت خراب ہو تو الگ بات ہے، ادروائز میں اپنے بچوں کو جب فیڈ کرواتی تھی میں اس وقت قرآن کی تلاوت کنٹینیو کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی بچوں کو جسمانی خوراک تو ملے لیکن روحانی خوراک بھی ساتھ میں ملے۔ یہاں ہمارے پاس یہ کم علمی ہے یا پتہ نہیں کوئی جھجک ہے، تو یہ پہلا جو پیغام تھا جو میں کراچی سے آیا ہوں دینے کے لیے، وہ یہ کہ آپ لوگوں نے، ہم نے اپنی اولاد کو قرآن سنانا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ پھر جب اولاد کو سنانا شروع کریں گے تو کبھی کبھی اپنی گاڑی میں بھی لگا لیا کریں گے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی بسوں میں جس میں سفر کرتے ہیں وہاں گانے اور چل رہے ہوتے ہیں، دیکھتے سنتے ہو بیٹا؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ اس زمانے کی، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے ساتھ ایک کیسٹ رکھتے تھے تلاوت کی۔ جس بس میں سفر کرتے تھے نا تو جہاں گانے کی آواز آتی تھی کہنے لگے یار خان صاحب یار یہ والی کیسٹ لگا دو نا ادھر آئی والا، اس میں کیا ہے، اس میں تلاوت ہے۔ خان صاحب کے وہ تلاوت پورے سفر میں کرواتے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں اپنے پاکٹ میں تلاوت کی کیسٹ سے رکھتا تھا یا دروس کی کیسٹ رکھتا تھا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلوں میں، ظلم جنہ کے میلوں میں، ٹھیک ہے، طائف کی وادیوں میں، مکے کے بازاروں میں، مطاف کے دوران آپ ہر جگہ قرآن سناتے رہے ہیں۔ اگر میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبت کرنے والے ہیں تو جو کام اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات کو اسائن کیا تھا وہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ بھائی محبوب سے محبت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ محبوب سے جب محبت کی جاتی ہے سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے جی اس کی؟ بھائی محبوب کی ہر بات مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سمپل سی چیز ہے جی۔ بھائی محبوب کی باتیں نہیں مانیں گے محبوب ناراض ہو جائے گا۔ محبت کی، اب یہ نہ ہونا کہ ایسا معاملہ ہو کہ جی امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، امی کہتی ہیں امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اور امی کہہ رہی بیٹا یہ کام کر لو تو امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ بولتے رہے یہ محبت نہیں ہے جب تک عملی طور پر فالو نہیں کریں گے آپ۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت، قرآن سنانا ہے میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو، اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن مجھ سے اور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، بائی گاڈ، باللہ اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بے اولادوں سے پوچھ کر دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ ہمیں اولاد کی دنیاوی تعلیم کی تو بڑی فکر ہوتی ہے لیکن اس حوالے سے ہماری کوئی فکر نہیں ہے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، کہتا بھی ہوں، مجھے اپنی اولاد کے میڈیکل ٹیسٹ، انٹری ٹیسٹ، او لیول، اے لیول، ان سب کے لیے ایم کیٹ پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اس کے لیے میں 25,000 ہزار، 30,000 ہزار، 50,000 ہزار ٹیوشنز کی کرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی اولاد کے لیے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوانے کے لیے، سیرت پڑھوانے کے لیے، نماز ترجمے کے ساتھ پڑھوانے کے لیے کسی ٹیچر کو باقاعدہ ہائر کیا۔ آپ میں سے ہے کوئی ایسا؟ جی خواتین، ہے کوئی ایسا جس نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے باقاعدہ کسی استاد کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی ایسے شخص کو ہائر کیا ہو؟ ہم مولوی صاحب کو صرف ناظرہ کے لیے ہائر کرتے ہیں جو صرف قرآن پڑھانے کے لیے آتا ہے، بس۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے بچوں کو خود یہ ایک میسج دے رہے ہیں۔ کون سا میسج دے رہے ہیں؟ کہ بیٹے قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنا ہے اور اس کو اسی حد تک رکھنا ہے، اصل زندگی تمہاری کس کے لیے گزرنی چاہیے؟ وہ جو او لیول، اے لیول، میڈیکل انٹری ٹیسٹ، انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن، اس کے لیے کوشش کرو، ہزاروں لاکھوں اس کے لیے خرچ کرو، کیونکہ وہ کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا یہ طریقہ نہیں بتایا، نہ اللہ نے ہمیں کامیابی کا یہ طریقہ بتایا۔ وہاں تو کامیابی کچھ اور ہے، سورۃ العصر پڑھیے آپ کو کامیابی پتہ چل جائے گی۔ نمبر 2 دوسری ڈیوٹی، یزکیہم، یزکی تزکیہ۔ اچھا تزکیے کا لفظ جو ہے نا خواتین بہت جلدی سمجھ جائیں گی، مرد حضرات کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ آپ میں سے کوئی مرد کچن میں کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی مرد جو کچن میں برتن دھوتا ہو؟
بیگم کے حکم کے تحت اوکے آپ کرتے ہیں کام، آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو، خواتین بہت جلدی سمجھیں گی۔ جس برتن میں سالن بنایا جاتا ہے، جو ڈش تیار کی جاتی ہے، اس برتن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نیچے سے آگ لگ کر کالا ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اندر سے گھی لگا ہوتا ہے، کچھ مسالہ جات، یہ ساری چیزیں لگی ہوتی ہے۔ خاتون کیا کرتی ہے؟ ریئلی خواتین کی زندگی بڑی ٹف جاب ہوتی ہے۔ میں ہفتہ اتوار میری چھٹی ہوتی ہے، میں آرام سے سکون سے، خاتون کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کوئی ہفتہ اتوار نہیں آتا۔ لیکن بہرحال جب وہ برتن کو دھوتی ہے، وہ ایک لوہے کی تاریں ہوتی ہیں کچھ، جن کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسٹیل کی تاریں۔ ہم اپنے بچپن میں اس کے لیے ایک لفظ لکھنؤ کی زندگی میں سنتے تھے، مانجا بھی سنتے تھے ایک لفظ، اور بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں، مطلب ایسے ڈش واشر، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ وہ خاتون کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر سے اور باہر سے رگڑتی ہے اس برتن کو، اتنا رگڑتی ہے کہ وہ برتن دوبارہ اتنا اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ بعض اوقات اس میں اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں، اتنا شائننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے خواتین، ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ تزکیہ کروایا ہے مجھ سے اور آپ سے۔ میرے اندر سے اور آپ کے اندر سے جتنی نجاستیں تھیں، جتنی گندگیاں تھیں، جتنی غلاظتیں تھیں، وہ سب کی سب ختم کروائی ہیں۔ اور سب سے بڑی غلاظت کون سی ہے؟ سب سے بڑی غلاظت شرک ہے۔ سب سے بڑی نجاست ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ ایک انسان اپنے ہی جیسے کسی انسان کے سامنے جھکے، اس سے مانگے، اس سے دعا مانگے، اس سے اولاد مانگے، یہ سب سے بڑی نجاست ہے، سب سے بڑی گندگی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں بہت ساری چیزیں شامل آ جاتی ہیں، ہمارا بیہیویئر آ جاتا ہے، ہمارے اور بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں۔ دیکھیے پیرالل دو چیزیں چل رہی ہیں۔ ابھی ہم آتے ہوئے نا ڈاکٹر شمس صاحب کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کرتے ہوئے آیا، مجھے بڑا الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا، اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھوں گا۔ بھی دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، ایک ہے میرا جسم اور ایک ہے میری روح۔ جسم اور روح، جسم کی طلب تو میں پوری کر رہا ہوں انتہائی بے ہنگم طریقے سے، انتہائی تباہ کن طریقے سے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کیا ہو رہا ہے جی؟ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، بیچارے ڈاکٹر کتنے مظلوم ہیں نا جی، وقت نہیں ملتا ہے ان لوگوں کو، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اور میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں، ہمارا کھانا جو ہے نا سنت کے مطابق کتنے وقت ہونا چاہیے؟ 2 وقت ہونا چاہیے۔ ہم کتنی وقت کھاتے ہیں؟ نہیں 9، غلط بات کر رہے ہیں۔ خواتین کتنے وقت کھاتے ہیں ہم لوگ کھانا؟ یہ جو 5 کی آواز آئی ہے مجھے اچھی لگی، یہ والی، یہ 5 کی آواز مجھے بہت اچھی لگی ہے والی۔ گو اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہے، ہم 6 ٹائم بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے بیٹے اپنی معدے کو بھی آرام کرنے دیا کرو، اس پر ترس کھاؤ، اس پر 24 گھنٹے اس کو مصروف رکھتے ہو، خود تم 6 گھنٹے کی نیند لے لیتے ہو لیکن تو اپنے معدے کو آرام کا موقع دیتے ہی نہیں ہو۔ مجھے ایک چیز یاد آئی جی، تزکیہ نفس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میری اور آپ کی جسمانی غذا ہے۔ باللہ ہی میں آپ کو بتاؤں، اگر میری اور آپ کی غذا حلال ہے تو تزکیہ نفس بہت آسان ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اگر میری اور آپ کی غذا میں حرام چیز آمیزش ہے تو تزکیہ نفس کو میں بھول جاؤں، یہ صرف میری ورڈنگ ہے۔ کراچی میں ایک ایریا، سائٹ ایریا، وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک وہاں پر بزرگ، ان کے پاس چھوٹا سا موبائل ہے، سادہ سا شریف موبائل نہیں ہوتا جو 3310 ٹائپ کا، کوئی شریف موبائل ہے جی ان کے پاس۔ وہ موبائل آتے وقت گیٹ کیپر کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ میں نے جمعے کے بعد مجھے کسی نے بتایا اس بارے میں نے جی ان سے پوچھوں، میں نے کہا جی بابا جی آپ موبائل اپنا باہر کیوں رکھوا دیتے ہیں؟ اس نے مجھے جو فلسفہ دیا وہ اس نے مجھے ہلا دیا تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب صبح 9 سے 5 تک میرا وقت میرے مالک کی امانت ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی کبھی ایمرجنسی ہو جائے؟ کہا گھر والوں کو گیٹ کیپر کا نمبر دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اس ہوتا کیا ہے 1-2 منٹ سے؟ اگر 1-2 منٹ کے لیے موبائل استعمال کر لیا ہوتا کیا ہے؟ اس کے اس جواب نے مجھے رلا دیا تھا۔ اس جواب میں آج بھی یاد کر رہا ہوں تو میرا جسم جو ہے نا وہی چیزیں، اس نے کہا تھا
مولوی صاحب آپ مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ 1 منٹ اور 2 منٹ جو موبائل میں اپنے لیے استعمال کروں گا اس لمحے کی جو تنخواہ میرے لیے حلال ہے، آپ ضمانت دے دیجئے میں اپنا موبائل لے لیتا ہوں وہاں سے۔ حلال و حرام کا وہ فلسفہ سادہ ان پڑھ بابا جس نے صرف 8 جماعتیں پڑھی تھی اس نے مجھے سمجھا دیا۔ 9 to 5 جاب ہے۔ میں نے پوچھا تنخواہ کتنی؟ کہا 16,000، گھر کرائے کا۔ یہ ابھی ریسنٹلی بات بتا رہا ہوں، 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے۔ کرائے کا گھر میں کتنے افراد ہیں؟ 1 بیوی، 1 ماں، 3 بچیاں۔ میں نے کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کہتا ہے الحمدللہ بچ جاتا ہے مہینے کے آخر میں۔ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ 16,000 میں کیسے بندہ بچاتا ہے؟ مکان کا کرایہ کتنا ہے؟ 7,000۔ آپ میں سے کوئی بچا سکتا ہے 16,000 کی تنخواہ میں سے؟ میرا ایمان ہے حلال میں اتنی برکت ہے کہ بچ سکتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے بنیاد یہ کہ میں اپنی غذا جو میرے جسم کی غذا ہے اس کو میں پاک کروں، اس کو میں ایڈجسٹ کروں۔ جھوٹ، دھوکہ، المیہ کیا ہوا؟ اس میں ایشو یہ بنا کہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا دین مجھے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھا رہا ہے، اور پھر میرے میڈیا نے اور جو ہمارے سامنے ہمارا جو سیکولر میڈیا اس نے ہمیں اور دین اور دنیا کی تقسیم کر دی۔ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک سبزی فروش اور پھل فروش جو ہوتا ہے وہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے وہ ویسے ہی اپنا ٹھیا بند کرتا ہے، پہلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے، واپس آ کر جو کیلے اس نے 50 روپے خریدے ہوتے ہیں وہ 500 کے بیچتا ہے۔ اس کے نزدیک دین کیا ہے؟ نماز پہلی صف میں پڑھنا۔ اس کے نزدیک کیلے جو ہیں یہ 50 کے 500 روپے میں بیچنا اس کے نزدیک حرج ہی کوئی نہیں، مذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے کیلے بیچنا بھی دین کا ایک لازمی جزو ہے، عبادت ہے۔ یہ بھی وہ چیز جس کی مخلوق کو ضرورت ہو، لوگ اور پرائسز بہت مصنوعی طور پر اوپر کی جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ دین مجھے صرف نمازیں پڑھنا نہیں سکھا رہا، دین مجھے سیاست کرنا بھی سکھاتا ہے، دین مجھے تجارت کرنا بھی سکھا رہا ہے۔ دین تو مجھے مکمل پوری ایک کمپلیٹ زندگی سکھا دے رہا ہے مجھے۔ یہ تو میری بد نصیبی ہے کہ میں نے دین کو صرف نماز تک رکھا ہوا ہے۔ پھر اوپر سے مجھے یہ بھی بتا دیا گیا جی کہ ہماری زندگی جو آخرت کے لیے گزرنی چاہیے۔ بہرحال میں اپنی موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ یزکیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے جو پہلا اصول دیا وہ اپنی غذا کو پاک کرنا ہے، اپنی روزی کو حلال کرنا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری روزی حلال ہے، لیکن اگر میرے پاس اپنی کسی ماں، بہن، بیٹی کا حق ہے وراثت کی صورت میں، یقین کریں اس کے بھی نیگیٹو امپیکٹس میری اس روزی پر آ رہے ہیں، میرا تزکیہ نفس وہاں بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو حق نہ دوں اس کا، اور پھر میں تزکیہ نفس کے دعوے کروں اور دین پر عمل کرنے کی باتیں کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی روزی حلال کرنا، اور پھر میرے روح کی غذا بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت آسان ہو جاتی ہے۔ جسم کی غذا، اگر جسم حلال چیز پر پلا ہو نا تو اس کی روحانی تربیت بہت آسان ہوتی ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں، آپ یہاں میں سے کوئی کسی کسان سے رابطہ کر لیجئے، جس کسان نے اپنے کھیت میں صحیح بیج بویا ہو، پانی ڈالا ہو، ہل چلایا ہو، اس سے فصل کیسے اگے گی؟ بہترین فصل آئے گی۔ اسی طرح میری غذا، میرا رزق، میری انکم اگر وہ حلال ہے تو میری پھر تزکیہ نفس میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور تزکیہ نفس جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، میری بات اگر کسی کو محسوس ہو تو میں بعد میں سوال جواب کے نشست میں بھی اس پر بات کر لوں گا۔ تزکیہ نفس صرف چلے کا نام نہیں ہے، وظیفوں کا نام نہیں ہے۔ تزکیہ نفس نماز میں بھی تزکیہ نفس ہے، یہ نماز تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے، حج تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے، قرآن کی تلاوت تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ دل کو پاک کرنا نا، تو تلاوت کے ذریعے بھی تزکیہ نفس ممکن ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں وہ تزکیہ نفس ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے سامنے ایک کویسچن آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کیا کیا تھا، آپ تزکیہ نفس کے پہلے سٹیپ پر آ گئے۔ یقین کیجئے اگر آپ کی زندگی میں یہ سوال آنا شروع ہو جائے آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر کیا کیا تھا، سمجھ لیجیے آپ تزکیہ نفس کے پہلے سٹیپ پر آ گئے آپ۔ جواب آپ کو ملے یا نہ ملے وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ سوال آنا چاہیے، اور جب سوال کا جواب مجھے مل جائے پھر یہ مت کہیے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم نے یہ لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ایک بہت بڑے بت تراشے میں ہم نے۔ شادی بیاہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں جی؟ سب سے پہلے تو شادی بیاہ میں ہم ایک لشکر تیار کرتے ہیں جو لڑکی والوں پر چڑھائی کے لیے تیار ہوتا ہے، جس نے لڑکی والوں کو فتح کرنا ہوتا ہے۔ اور بیچارے میں نے اپنے معاشرے میں جو تصویریں دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، لڑکی کے بہن، لڑکی کے بھائی، والد، چچا، سب کے سب بارات کے لیے وہ ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی عاجزی اور انکساری دکھا رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں خیریت سے یہ معاملہ ہو جائے یہاں سے، بس اتنے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ اس بات کو سمجھیے، لوگ کیا کہیں گے اس چیز کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یہاں ہم نے ہر صحیح چیز کو غلط نیگیٹو اینگلز کے ساتھ پیش کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادو تحابو، لوگوں تحفے دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے اس تحفے کو کیا نام دے دیا ڈاکٹر صاحب؟ ہم نے اس تحفے کو لفافہ گیری کے چکر میں لے آیا جی۔ لفافہ گیری سنا نا آپ نے کب؟ یہ لفافہ گیری کیا چیز ہوتی ہے؟ بھائی دادا گیری کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یہ۔ لفافہ گیری کیا ہوتی ہے؟ جب شادی میں ہوتا نا تو وہ پھر دادی اماں جو ہوتی ہے نا ہمارے گھر کی، وہ کہتی ہے وہ کاپی نکال ذرا بھائی، تسلیمہ وہ کاپی نکالنا ذرا، اس میں دیکھو کس نے کیا کیا دیا تھا ہمیں، بھائی جس کے گھر کی دعوت آئی اس نے ہمیں کیا دیا تھا اتنا ہی ہم واپس کریں گے۔ یہ لفافہ گیری ہے، دین ہم سے یہ نہیں کہتا۔ بھائی جب تزکیہ نفس کرنے لگیں تو آپ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ آپ کی 11 نکاح تھے، آپ نے 11 نکاح کس طرح کیے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں بیٹیوں کے نکاح کس طرح ہوئے، دیکھیے، غور سے دیکھیے، پڑھیے ذرا، سمجھیے اس چیز کو۔ یہ باتیں صرف کتابی شکل میں نہیں ہیں۔ اگر میں ان باتوں کو صرف کتابوں کی حد تک رکھتا ہوں، سنتا ہوں اور سناتا ہوں، عمل نہیں کرتا، تو پھر مجھے بتائیے کہ رسالت کے عملی تقاضے میری سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتا ہوں؟ مجھے اپنی جو نا نکاح کے حوالے سے یاد ہے، جس دن میرا نکاح تھا شام کو، تو میں اس دن نماز پڑھ کے سو گیا۔ میرے والد صاحب اٹھا کے کہنے بیٹے جانا نہیں آفس؟ میں نے کہا ابو آج میرا نکاح ہے۔ کہنے نکاح کب ہے؟ میں نے کہا ابو شام کو۔ کہنے ابھی کیا کرو گے؟ میں نے کہا ابو آج تو چھٹی۔ کہنے کس چیز کی چھٹی بیٹا؟ چلو اٹھو آفس۔ میرے والد صاحب نے اس دن بھی مجھے آفس بھیج دیا اور کہا جلدی چھٹی لے کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکاح کے لیے ہم نے 6 بجے نکلنا ہے، تم 4 بجے گھر پہنچ جاؤ گے واپس آرام سے۔ اگلے دن جس دن ولیمہ تھا اس دن بھی ابو نے مجھے آفس بھیجا ہوا تھا، جاؤ بیٹے۔ میں نے کہا ابو یہ کیا چکر ہے، مطلب ہے آج کے دن تو چھٹی؟ کہنے نہیں بیٹے چھٹی کسی چیز سے نہیں ہوتی، اسلام میں چھٹی اس دن ہوتی ہے بندہ جب جس دن زمین کے نیچے جاتا ہے، بس وہ چھٹی والا دن ہے، اور کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ بھائی جمعے کی جب آواز پڑے تو کاروبار چھوڑ دو، صرف 2 گھنٹے کی چھٹی ہے، وہ بھی نماز کے لیے۔ ہم نے تو جمعے کو کیا ہفتہ اتوار 2 دن کی چھٹی رکھی ہوئی، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنی خوشی اور غمی کو اسلام کے مطابق ریگولائز کر لیجئے، زندگی بہت آسان ہو جائے گی، یقین کریں۔ جو کراچی کے ساتھی ہیں نا، وہ ان کو ٹریولنگ پتہ ہے، اورنگی ٹاؤن سے ماڈل کالونی کا کتنا سفر ہے، کم از کم 30 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے تقریباً۔ میرے والد صاحب رخصتی میری مطلب جو تھی نکاح کے بعد، ہم 10 بجے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، 6 بجے نکلے تھے اور 10 بجے گھر میں تھے ہم لوگ اپنے۔ ایک لائٹ مجھے میرے والد صاحب نے باہر جلانے نہیں دی، کہنے کس چکر میں جلاؤ گے لائٹ؟ میں نے کہا ابو خوشی۔ کہنے کون سی خوشی یار، یہ لائٹیں جلا کے تم کون سی خوشی کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد صاحب نے مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دی، کہا یہ فضول خرچی اسراف میں ہے۔ آج میں اس چیز کو یہاں کھڑے ہو کر، جب میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ وغفر اللہ لہ، میرے والد صاحب کی بھی اور آپ لوگوں میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، میں آج اس چیز کو سمجھ رہا ہوں، اس بات کی اہمیت کو فالو کر رہا ہوں آج زندگی کے اس مرحلے پر آ کر۔
ورنہ مجھے اس پہ بڑا شدید اعتراض ہوا تھا. میں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, میں نے کہا یار یہ عجیب و غریب شادی ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلا مجھے تو میری شادی ہو گئی. مطلب تزکیہ نفس صرف اور صرف مساجد میں نہیں ہوتا, تزکیہ نفس بازار کے اندر ہوتا ہے, تزکیہ نفس کھیل کے میدان میں ہوگا, تزکیہ نفس سیاست کے میدانوں میں ہوگا, جہاں ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتے. مجھے بتا دیجیے یہ جو پولیٹیکل سیاسی جو میدان ہے ہمارا, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینا, ایک دوسرے کی عزتوں کے پرخچے اڑانا, ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بازاروں میں لا کر ڈسکس کرنا, واہیات اور غلیظ زبانیں استعمال کرنا, کیا یہ اسلام ہے؟ بھائی صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی, انبیاء سیاست کرتے تھے. اللہ کے نبی نے مدینے میں حکومت کی, سیدنا ابو بکر صدیق نے کی, سیدنا عمر فاروق نے کی, سیدنا عثمان غنی نے کی, سیدنا علی نے کی, سیدنا حسن نے کی, سیدنا معاویہ نے کی. کس کس نے حکومت نہیں کی؟ مجھے بتائیے کہ صحابہ کی سیاست میں اختلافات تھے یا نہیں تھے؟ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے اختلافات تھے, موجود تھے. اس کے باوجود مجھے بتا دیجیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا ان کا. صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, دو. اور یہ میرے لیے ایک طرح سے مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک لٹمس پیپر ہے یہ, سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما. سیدنا معاویہ کے کیمپ سے جو شہید ہوئے تھے, ان کی نماز جنازہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی. سمجھ رہے اس چیز کو آپ لوگ؟ یہ جنگ جمل کی بات کر رہا ہوں. شام کو رات کو کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں, نماز عشاء کی ایک ساتھ پڑھتے ہیں. روم کے بادشاہ نے سیدنا معاویہ سے کہا تھا, معاویہ سنا تمہارا بادشاہ تم سے ناراض ہو گیا. کہا خبردار, جو اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھی, اگر ادھر رخ کیا تو سب سے اگلا جو صف میں پہلا سپاہی ملے گا وہ معاویہ ملے گا تمہیں. یہ ان لوگوں کے آپس میں باہمی تعلقات تھے. قرآن کہتا ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء, آگے کیا ہے رحماء بینہم, آپس میں وہ محبت کرنے والے تھے. تو سیاست تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے. جب اگر آپ کو تزکیہ نفس سیاسی طور پر آپ کو ریگولائز نہیں کر سکا تو سمجھ لیجیے آپ کا تزکیہ نفس ادھورا ہے. تزکیہ نفس میرے بھائیوں, جو اللہ کے نبی نے جو تزکیہ نفس کیا تھا وہ اوورال کمپلیٹلی کیا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ میں سے سیرت کا کوئی طالب علم ہے, ویسے تو ہم سب سیرت کے طالب علم ہیں, لیکن سید مودودی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو سرور دو عالم جو ہے کتاب, جو انہوں نے تو نہیں لکھی, ان کے لیکچرز کو جمع کیا گیا تھا. اس کتاب میں آپ نے لکھا کہ مکی زندگی میں ٹوٹل مسلمان کتنے تھے, ٹوٹل صحابہ؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا مجھے؟ سوری سر, آپ نے ناشتہ صحیح نہیں کیا, اس کا مطلب آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی پلیز. 130. خواتین میں سے کوئی جواب دے گا جی؟ یہ 125 تو گول مول جواب ہو گیا جی, کلیئر جواب ہونا چاہیے. 103, 130, 125 یہ تینوں باتیں موجود ہیں. ہم ان میں سے کوئی بھی فگر لے لیں. 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کی طاقت تھی, کردار کی سچائی تھی, سب کچھ موجود تھا. کتنے لوگوں کو اسلام میں داخل کر پائے تھے؟ 125 ہم لے لیتے ہیں جی, چلیں ایک اپروکسیمیٹلی فگر لے لیتے ہیں. آپ غور کیجئے, دیکھیے گا کہ دنیا میں اگلے 100 سال تک, 99 ہجری تک, عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تک, یہ انہی 125 صحابہ نے اسلام کو دنیا میں 3 براعظموں تک پھیلا دیا تھا. اللہ کے نبی نے ان کو سیاست بھی سکھائی تھی, یہ تزکیہ نفس کیا تھا ان کا. خلافت پر بیٹھتے ہیں, کاندھے پر کپڑے کا تھان لیتے ہیں اور بازار میں نکل پڑتے ہیں. کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے بچوں کی روزی نہیں کمانی؟ قربان جائیں ان لوگوں پر کہ جس دن بیعت لی تھی خلافت کی, اگلے دن کپڑے کا تھان لے کر مدینے کے بازار میں نکلے تھے تاکہ کپڑے بیچ کر اپنے بیوی بچوں کی رزق کر سکے پورا. پھر ان کا وظیفہ باندھا گیا تھا. اور جب وظیفہ, جب سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات ہوتی ہے, جب سیدنا عمر فاروق کے سامنے آتا ہے تو سید عمر فاروق رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مشکل کر گئے ہو تم, کیونکہ انہوں نے جتنا دیا گیا تھا اس میں سے بھی واپس کروایا تھا. یہ تزکیہ نفس تھا اللہ کے نبی کا کیا ہوا, یہ کامیاب تجربہ تھا اللہ کے نبی کا جو ہمارے سامنے موجود ہے.
خرید و فروخت کے حوالے سے دیکھ لیجئے، بازار میں چلے جائیں، معاشرت میں چلے جائیں، چھوٹی سے چھوٹی بات دوں اور پھر میں تیسرے پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ گاڑی جو چلاتے ہوئے اگر کبھی کسی گاڑی کا، چھوٹی موٹی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی کسی کے ساتھ ٹکر لگ گئی ہوتا ہے ایسا معاملہ؟ کیا ہوتا ہے جی؟ سننے کو کیا ملتا ہے جی؟ وہ ایسا تھا جی کہ میں نا ایک دفعہ یونیورسٹی جا رہا تھا، کریم کی گاڑی تھی میرے پاس، جیسے گاڑی مڑنے لگی ادھر سے ایک موٹر سائیکل رانگ آ رہا تھا، اس نے آ کر نا ڈرائیور والی سائڈ پر ہٹ کیا، چھوٹا سا ہٹ کیا، زیادہ نہیں تھا۔ غلطی کس کی تھی؟ ایک تو رانگ وے آ رہا ہے، دوسرا وہ اس روڈ سے، اس سائڈ سے آ رہا ہے جس سائڈ سے ٹریفک جاتی ہے۔ موٹر سائیکل والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ اندھے ہو، نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ پاگل ہو کیا؟ دیکھ کے نہیں چلا سکتے؟ اب وہ میرے ساتھ جو ڈرائیور بیٹھا تھا وہ بھی کراچی کا تھا جی، آخر مطلب ہے کیا جواب دینا چاہیے تھا اس کو؟ وہ اس سے پہلے شروع ہوتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بھائی ایک سیکنڈ یار، میں لیٹ ہو رہا ہوں بھائی، پہلے مجھے پہنچا دو، اس کو روک دو یہیں پر، واپس آ کے لڑ لینا۔ آپ لوگ یہ منظر فیس کرتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی کمی نہیں کرتا، ہم اچھے اس وقت تک ہیں جب تک ہمارا داؤ نہیں چلتا۔ معذرت کے ساتھ، میری بات بری، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ہم اچھے کب تک ہیں؟ جب تک ہمارا داؤ نہیں چلتا۔ یہ تزکیہ نفس ہمیں کون دے گا؟ جو اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ اخلاق ہمیں کب بتائے جائیں گے کہ بھئی وہ اخلاق جو ہیں وہ پوری زندگی پر محیط ہیں، اس کا تعلق صرف گھر کے ساتھ یا اپنے من پسند یا اپنی اچھی جگہوں تک نہیں ہے۔ وہ اس سے پہلے کچھ پوچھتا، میں نے موٹر سائیکل سوار سے کہا، میں نے کہا بیٹے ویری سوری، غلطی ہوگی میرا بیٹا جی، لیکن بیٹا آپ بھی تو اتنی اسپیڈ سے آ رہے ہو، تھوڑی سی اسپیڈ اگر آپ کی کم ہوتی تو نہیں کچھ ہوتا۔ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے ذہن میں، وہ موٹر سائیکل سے اترا تو پہلے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ کچھ کرے ہے مطلب، لیکن پھر وہ آیا، اس نے کہا سوری سر، بہت بہت معذرت خواہ ہوں، پلیز مجھے معاف کیجیے گا۔ پہلے اس نے جارحانہ رد عمل دیا تھا، بعد میں کہنے سر ویری سوری، معذرت خواہ ہوں میں آپ سے، چلے گئے۔ میں نے کہا وہ پہلے سے ایگزاسٹ، پتہ نہیں کیا کیا ایشو میں گھر سے نکلا ہوگا، بیگم نے لسٹ پکڑا دی ہوگی اس کو، دودھ کا ڈبہ لے کر آنا ہے، گوشت لے کر آنا ہے، سبزی لے کر آنی ہے، اوپر سے ٹکر لگ گئی، اوپر سے پھر تو کہیں نہ کہیں تو اس نے ایگزاسٹ ہونا ہے نا آخر۔ یہ تزکیہ نفس میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس تزکیے کے لیے میں سب سے زیادہ جو ہے نا تیسری چیز جو بات کروں گا وہ اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دیا نا وہ مردوں کو نہیں دیا۔ میں اگر تاریخ کی بڑی بڑی شخصیات دیکھنا چاہوں نا تو میرے سامنے بڑی بڑی شخصیات، ان کی ماؤں نے ان کو بڑا بنایا ہے۔ میں مثال دوں آپ لوگوں کو، کوئی آپ لوگ مثال دیں گے مجھے؟ کوئی ایسی شخصیت جس کو اس کی ماں نے بڑا بنایا ہو؟ ہاں گڈ، اور اچھا چلیں اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں نا، یہ بھی تو کچھ بتائیں گے نا آخر، یہ بھی تو کوشش کرتی ہیں جی، پلیز۔ سوری، علامہ اقبال، چلیں جی، اور کوئی؟ سب سے بڑا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی۔ 6 سال کی جو زندگی تھی نا آپ کی، وہ بہت امپورٹنٹ تھی۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، وہاں تالاب میں نہاتے تھے، کھیلتے تھے، یہ سارے کام آپ کو یاد تھے بہت اچھی طریقے سے۔ چلیے، نبی کریم کو تو صرف 6 سال ملے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ آئیے اور دیکھ لیتے، بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، آپ کو پتہ ہے امام مالک کی والدہ کیا کرتی تھی؟ صبح کی نماز میں وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی تھی، انگلی پکڑتی تھی، مسجد لے کر جاتی تھی فجر کی نماز میں، اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی تھی، نماز کے بعد ان کو لے کر گھر آتی تھی۔ یہ ہیں میری عظیم مائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ بھی یہی تھی۔ ابن حجر الاسقلانی ایک بہت بڑا نام ہے حدیث کی شرح میں، آپ میں سے جس کا حدیث کی ایکسپرٹیز ہوں گی، صحیح بخاری کی آج تک ایسی شرح نہیں لکھی گئی جو انہوں نے لکھی ہے۔ ان کی تربیت ان کی بڑی بہن نے اور ان کی ماں نے کی تھی۔ خطیب بغدادی اسی آ رہے ہیں، محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور یہ مولانا محمد علی جوہر، یہ نام آپ نے مجھے بتائے، اور اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں بڑے بڑے نام ملیں گے۔ لیکن ہماری آج کل کی ماں کیا کرتی ہے؟
کیا کرتی تھی ہماری مائیں آج کل؟ اسٹیٹس اپلوڈ کرتے ہیں. یہ دل کی بڑاس نکل رہی ہے یہاں سے, اب نکالیں گے. اور کیا کیا باتیں ہیں گھر میں تو کہہ نہیں سکتے, چلیں یہی بات کرتے ہیں. سوری, بچوں کو کارٹون لگا کر دے دیا جاتا ہے, اسٹیٹس اپڈیٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگ پلیز اپنے کان بند کر لیجئے جی پلیز. موبائل بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں جی؟ سوری, ساس نہیں, ساس بہو کو تو چھوڑ دیجیے گا. اگر آپ کو اپنے داماد کے ساتھ رہنا پڑے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہوتا کیا. مجھے یہ بتائیے کہ ہمیں شکوے ہوتے ہیں اپنی ماؤں سے, بہنوں سے اور بیٹیوں سے اس حوالے سے, آپ لوگوں کا کتنا ساتھ ہوتا ہے اس میں. میں اپنی وائف سے یہ شکوہ کروں کہ بھائی تم موبائل کیوں دیتی ہو اس کو, چھوٹے کو, لیکن میں خود وقت نہ دوں اور ساری توقع 100% اپنی وائف سے کروں, کیا میرا یہ رویہ صحیح ہے؟ بھائی میں بھی تو وہی کام کر رہا ہوں نا, اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر, میرے پاس بھی وہی, میں بھی تو اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں, میں بھی تو یہی کام کر رہا ہوں نا. کیا ہی خوب ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو زندگی میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے, کھانا بنانے میں, صفائی کرنے میں, اپنے جوتے گانٹنے میں, اپنے کپڑوں میں, ان سب چیزوں میں اپنی اہلیہ کی, اپنی وائف کی مدد کیا کرتے تھے. مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں؟ پھر ہمیں شکوے بہت ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میری صبح جب آنکھ کھلتی ہے, آنکھ کھلتے وقت میں کیا کہتا ہوں؟ الحمدللہ الذی, اور رات سوتے تک میری تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اسی تزکیہ نفس سے ریلیٹڈ ہیں. میں پھر بار بار آپ کو بولوں گا یہ والی بات. تو جتنے بھی عظیم لوگ تھے ان کے پیچھے ان کی ماؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر میں اپنی قابل احترام ماؤں سے, بہنوں سے اور بیٹیوں سے یہ بات کروں گا, اگر آپ لوگ چاہتی ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو پلیز آپ لوگ ان بڑے عظیم جو لوگ تھے ان کی ماؤں جیسا رول اختیار کیجیے. آپ کو میں بتا دوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آج گفتگو کا, محبت کا محور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, اگر سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیدہ خدیجہ کو نکال دیا جائے, ابتدائی دور کی کتنی کامیابیاں ختم ہو جائیں گی, کتنی کامیابیاں ختم ہوں گی. میں آپ کو بتا دوں, مرد اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب گھر سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. مرد اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب گھر سے اس کو سپورٹ ملتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں نے اپنے مال سے مدد کی تھی, اپنے کیریکٹر سے مدد کی تھی, اخلاقی مدد کی تھی, نفسیاتی مدد کی تھی, ہر طرح سے. پہلی وحی جب نازل ہوئی تو کانپتے ہوئے آپ گھر پہنچتے ہیں, سیدہ خدیجہ کو بتاتے ہیں, خدیجہ آج ایسا میرے ساتھ ہوا. کہا اچھا, اب جب وہ آئے نا تو مجھے بتائیے گا. وہ جیسے جبریل آتے ہیں تو سیدہ خدیجہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آئے آپ بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھ جائیے گا, میرے جسم کے ساتھ. اللہ کے نبی ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں. تو جیسے ہی اللہ کے نبی سیدہ خدیجہ کے ساتھ بالکل مل کر بیٹھتے ہیں, جبریل غائب ہو جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, سیدہ خدیجہ جو کھلکھلا کر ہنستی ہے, کہنے لگی یہ فرشتہ ہے, یہ شیطان نہیں ہے. یہ کس طریقے سے حوصلہ افزائی کی تھی. آپ کو وہ سارے الفاظ یاد ہونے چاہیے. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں, مساکین کی مدد کرتے ہیں, جو مظلوم ان کو پکارتے ہیں آپ اس پر لبیک کہتے ہیں. آپ کیسے اللہ آپ کو ضائع کر سکتا ہے؟ تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ تزکیہ نفس جس کی بات میں کر رہا ہوں وہ تزکیہ نفس میری پوری زندگی پر محیط ہے. تزکیہ نفس چلوں میں اور وظیفوں میں اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تزکیہ نفس نہیں ہوتا. پیچھے میری بیگم بیمار ہو, بچوں کو ضرورت ہو, میں 10 دن کے چلے پر جاؤں گا, ان کو میری ضرورت ہو, بائی گاڈ یہ چلہ آپ کا یہ صحیح نہیں ہے. یہ تزکیہ نفس نہیں کرے گا. یہ تزکیہ نفس آپ کی اپنی ذات کا تو ہو رہا ہے, لیکن جو وجود آپ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, جن کے حقوق آپ کے اوپر تھے, آپ نے کیا کیا ان کے. یہ ہو گئی ہمارے تزکیہ نفس کے حوالے سے بات. نمبر 3 چیز آ رہی ہے, یعلمہم الکتاب. یعلم, اور وہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ قرآن پڑھاتے ہیں.
یہ تو تیسری ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات کی اسائن کی تھی، قرآن پڑھانا۔ قرآن پڑھانے میں ناظرہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں جی؟ اچھا، جو ایکچوئل آتے ہیں کراچی سے وہ ہاتھ ابھی تک انہوں نے اوپر ہی نہیں کیا۔ سر آپ ہاتھ اوپر کریں نا، مطلب آپ قرآن ہی پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ عبداللہ صاحب سر دونوں ہاتھ اوپر ہونے چاہیے آپ کے، تو آپ لوگ ان کو جانتے نہیں کیا مطلب ہے، تو ہر ہفتے آتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہر ماں اس لسٹ میں آ سکتی ہے۔ میری والدہ جو تھی نا، مجھ سے ناظرہ سنتی تھیں روزانہ، حالانکہ ان کا ناظرہ بعد میں آ کے مجھے پتہ چلا تھا کمزور تھا، لیکن وہ مجھے روزانہ لے کر بیٹھتی تھی، قرآن پڑھو روزانہ، ایک صفحہ مجھے سنا دو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بھائی تم میں افضل ترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کیا آپ لوگ اس افضلیت میں شریک نہیں ہونا چاہتے؟ بھیا آپ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھانا شروع کر دیجئے، اس سے سننا شروع کر دیجئے، روزانہ اپنے بیٹوں سے سبق سنا کریں۔ میں اپنے دونوں میرے بیٹے جو حافظ ہیں اور چھوٹا بیٹا، میں روزانہ ہفتے میں 3 دن 4 دن میں نے رکھا ہوا ہے، مغرب کے بعد پیر منگل بدھ جمعرات، یہ 4 دن میں ان سے سبق سنتا ہوں روزانہ مغرب کے بعد، اور جمعے کو میں نفلی نماز میں وہ سبق سنتا ہوں ان سے۔ اور جس دن نفلی تراویح پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے نفلی نماز میں قرآن سننا ہوتا ہے، اس دن ان کی فرمائش چلتی ہے، آج ابو پیزا کھانا ہے، اٹس اوکے بیٹا، آج فلاں کھانا ہے، اٹس اوکے بھائی، ایک بات میری مان لو، ایک بات میں تمہاری مان لوں گا۔ تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے قرآن سنا کریں، ان کو قرآن سنایا کریں، دونوں کام جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہو رہے ہیں، یہ والا بھی اور یہ والا بھی۔ باقی قرآن کو تفصیل سے اور گرامر کے ساتھ تفصیل سے پڑھانا وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ تو مہارت والا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھی چیز کیا آ رہی ہے ہمارے پاس؟ الحکمہ، دانائی کی باتیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں حکمت سے مراد حدیث ہے۔ دانائی کی باتیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں نے اپنے استاد محترم ان سے پوچھا، جب میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا، میں نے پوچھا شیخ کوئی نصیحت کریں، الوداعی نصیحت۔ کہنے لگے بھائی 5 سال یہاں پڑھا ہے، اس کے بعد بھی اب تم نصیحت، اتنی ساری تو نصیحتیں۔ میں نے کہا شیخ پھر بھی، شیخ نے مجھ سے کہا، فوت ہو گئے مسجد نبی کے امام شیخ محمد ایوب برما کے جو تھے وہ، مطلب میں نے ان سے تفسیر پڑھی تھی اور اصول تفسیر ان سے پڑھا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو۔ میں نے کہا یہ تو بہت آسان سا کام ہے، یہ کون سا ایشو ہے؟ آسان کام ہے نا جی، یہ آسان کام ہے، مشکل کام ہے جی؟ جو کہتے ہیں آسان کام ہاتھ کھڑا کریں جی۔ اچھا جی، یہاں سے اچھا، میں نے بھی یہی سمجھا تھا جی، میں نے بھی یہی سمجھا بہت آسان کام ہے۔ ابھی میں آپ کو ڈاکٹر شمس صاحب کی ایک بات سناؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کتنا آسان ہے یہ۔ اچھا جی، میں پاکستان واپس پہنچ گیا، میں نے کہا جی اب موقع، پاکستان پہنچ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ گھر پہنچنے کے بعد نا میں نے کہا جی اب اپنے شیخ کی بات پر عمل کرنا جی۔ میں نے جی وضو اس پر شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب نے کہا بیٹے تم کیا کرتے پھر رہے ہو، دن میں 16 20 مرتبہ وضو کرتے ہو، چکر کیا تمہارے ساتھ یہ، تم تو خرچ ہو جاؤ گے اس طرح۔ میں نے کہا ابو میں نے اپنے شیخ سے یہ نصیحت لی تھی کہ ہمیشہ باوضو رہنا ہے، تو میں باوضو رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہنے لگے یار آج صبح سے مغرب کے وقت کی بات ہے، کہنے لگے کتنی مرتبہ وضو کر چکے ابھی تک؟ میں نے بتایا جی 13 مرتبہ وضو کر چکا ہوں۔ کہنے لگے بیٹے تم پھر ساری زندگی وضو ہی کرتے رہو گے۔ میں نے کہا پھر ابو آپ بتائیں۔ کہنے لگے ان شیخ سے یہ پوچھنا تھا وضو کیسے رہا جاتا باوضو، تو یہ مزید آسانی ہو جاتی تمہاری۔ میں نے کہا ابو یہ کیا بات ہے، وضو کیسے کیا رہا تھا؟ وضو کرنا تو آتا ہے ہمیں، ہم سب کو وضو کرنا آتا ہے نا جی۔ کس کس کو وضو کرنا آتا ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں جی، سارے وضو کرنے والے۔ تو میں نے کہا یہ بات میں کیوں پوچھوں ان سے؟ کہنے لگے پھر بھی بیٹے اگر پوچھ لیتے تو اچھا ہو جاتا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں اچھا مجھ سے پوچھو یہ سوال۔ میں نے کہا ابو آپ بتائیں۔ کہنے لگے بیٹے مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک آنکھ سے کھاتا ہے، کافر 7 آنکھوں سے کھاتا ہے۔ میں نے کہا ابو اس کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ کہا اگلی ایک اور حدیث ہے۔ کہنے لگا مومن مسلمان جب کھاتا ہے نا تو اپنے پیٹ کے کتنے حصے کرتا ہے جی؟ 3 حصے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ ڈیٹیل کیا ہے جی؟ ایک حصے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 3 حصوں میں کھانا ہوتا ہے، پانی اپنی جگہ خود ہی بنا لے گا، سانس تو آ ہی رہی ہے ویسے بھی، ایسے ہی ہے نا جی۔
میں نے ابو سے کہا، میں نے کہا ابو آپ ان 2 حدیثوں سے ان کا وضو سے کیا لنک بن رہا ہے؟ کہا بیٹے میری اس بات پر عمل شروع کرو، جتنی بھوک ہوتی ہے نا آپ 1/3 کھانا شروع کرو، آپ اس کا جتنا آپ کھاتے ہو۔ میں نے نیکسٹ ڈے سے شروع کیا، ہفتے کے بعد آپ یقین کریں، صرف 1 ہفتے کے بعد میں آپ کو بتاؤں، میں بعض اوقات 2 نمازیں ایک وضو کے ساتھ شروع ہو گئی تھی میری، اور میرا ڈائجسٹو سسٹم الحمدللہ بہتر ہو گیا تھا۔ آپ کو سمجھ میں آئی یہ چیز کی؟ یہ حکمت اور دانائی کی بات ہے ساری، کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا مطلب کتنی برکتیں تھیں الحمدللہ۔ اس کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں کبھی بھی نظام ہاضمہ کی خرابی کا شکار نہیں ہوا۔ ایک لمٹ میں رہ کر مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کھانا ہوتا ہے، دل میرا کر رہا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میری کیپیسٹی یہ ہے کہ میں 4 پراٹھے بھی کھا سکتا ہوں بھائی، لیکن میں 1 تک رہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس بات کا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، بڑی خوبصورت بڑی زبردست بات کی، کہنے لگے آپ کو پتا ہے ایک چیز کہ بیماری کے عالم میں بھوک ختم ہو جاتی ہے، یہ کس چیز کی سمٹم ہے جی؟ یہ اسی حدیث کے ساتھ جوڑیں اس کو، جو مومن جو ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے، مومن پیٹ کے 3 حصے کرتا ہے، 1 حصے میں کھانا کھاتا ہے۔ ہم نے بیماری کا حل کھانا پینا سمجھا ہوا ہے، یہاں بیماری کا علاج کس میں آ رہا ہے؟ بھوک سے آ رہا ہے، روزے سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ایسا ہی ہے؟ ایام 20 کے بھی 3 روزے ہوتے تھے، کاؤنٹ کر لیجئے ٹوٹل روزے کتنے آتے ہیں۔ تو ڈاکٹر دستگیر صاحب گنتی بتا رہے تھے، ڈاکٹر صاحب کتنے روزے بنتے ہیں ٹوٹل؟ 11 روزے بنتے ہیں جی، 4 ہفتوں میں 2 دن اور 3 دن، 11 روزے بن گئے۔ جو شخص اپنی روٹین لائف میں 11 روزے رکھے گا ماہانہ، رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے گا، وہ کبھی بھی معدہ جگر کبھی بھی ان چیزوں کا پرابلم نہیں ہو سکتی، اس کو کبھی بھی اس کو پرابلم نہیں ہوگی۔ ہم نے اگر یہاں صرف یہ دیکھ لیا جائے، وہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے طب نبوی۔ اچھا، ایک ڈاکٹر سعدیہ غزنوی لاہور کی ہیں، ان کی 6 جلدوں میں ایک کتاب ہے، وہ اسی حوالے سے ہے۔ میں یقین کریں اس میں پڑھ رہا ہوں، ایک چیپٹر ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا، آپ کو کون کون سی غذائیں پسند تھیں؟ آپ میں سے کس کس کو کدو پسند ہے جی؟ کون کون کھا لیتا ہے؟ کون کون ڈانٹ کھا کر کھاتا ہے جی؟ وہ دیکھیں سر ہمارے عبداللہ صاحب نے یوں ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ڈانٹ کھا کر کھاتے ہیں، جس نے خوشی سے کھانا ہوگا وہ یوں ہاتھ کرے گا، مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے، سبزی اللہ کے نبی بہت پسند کرتے تھے، غذائیں اتنی سادہ تھیں۔ اب یہ حکمت اور دانائی کی باتیں جو ہیں، میں آپ کو صرف ایک صحت کی مثال دے رہا ہوں، ادروائز اگر حکمت اور دانائی کی باتیں بتائی جائیں تو سب سے بڑی حکمت اور دانائی کیا ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں۔ سب سے بڑی حکمت اور دانائی کیا ہے؟ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت کا حصول ہمارے لیے ممکن ہو جائے، یہ سب سے بڑی حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ لوگ میرے ساتھ وعدہ نہیں کریں گے، آپ لوگ اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں گے اور دل میں وعدہ کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی اور خواتین آپ لوگوں نے بھی ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہے، اور اس وعدے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اس ایکسرسائز، میرے والد صاحب نے مجھ سے یہ ایکسرسائز کروائی، اور میں نے یقین کریں آخرت میں مجھے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا وہ تو مجھے اپنے اللہ سے یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوگا باذن تعالیٰ۔ مجھے امید نہیں ہے، یقین ہے اپنے اللہ پر، ٹھیک ہے، لیکن مجھے دنیاوی اتنے فائدے ملے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ میرے سامنے رزق کے بند دروازے جو میں دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ناممکن، نو اینڈ نیور، سورج مغرب سے نکل سکتا تھا، میرے لیے وہ دروازے نہیں کھول سکتے تھے، لیکن میرے لیے دروازے وہ کھلے ہیں۔ اور وہ ایکسرسائز میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک کام آپ لوگ ایسا اختیار کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، جو صرف آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہو، جس کے لیے آپ کوئی معاوضہ طلب نہ کریں۔ ہم دنیا میں ہر کام معاوضے کے لیے کرتے ہیں نا، بھائی کوئی نہ کوئی معاوضہ چاہیے، پیسے کی صورت میں، اپنی سفارش، اپنے کام نکلنے کی صورت میں، اپنی اولاد کے لیے، ایکس وائی زیڈ، کسی بھی حوالے سے کوئی ایک کام آپ لوگ اسائن کر لیجئے
کوئی ایک کام. میں نے ایک جگہ بات کی کراچی میں، ایک رکشے والا، اس نے کیا کیا، اس نے مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک رکشہ، اس نے کہا کہ اپنے منہ سے نہیں مانگوں گا کسی سے. یہ وہ ٹائم ہے مغرب سے رات 10 بجے تک میں نے رکشہ اللہ کے لیے چلانا ہے. جس نے جو دے دیا دے دیا، جس نے نہیں دیا نہیں دیا. آپ یقین کریں کہ میری اس رکشے والے سے ملاقات ہوتی، کبھی کبھی آتا ہے مجھ سے ملنے کے لیے. وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب جب سے میں نے اس پر عمل شروع کیا، یقین کریں کہ میرا سارا قرضہ اتر گیا ہے. میں کرائے کے گھر پر رہتا تھا، میں نے اپنا گھر خرید لیا ہے. اللہ نے مجھے مغرب سے پہلے کا جو وقت تھا اس میں ایسے زبردست مجھے مطلب کام مستقل میرے رکشہ لگوا دیا، مستقل پک اینڈ ڈراپ پر، کہ میں اب رکشہ چلانے کی مجھے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. ایسے ہی آپ صاحب کہاں بیٹھے ہیں جی؟ آپ صاحب کدھر ہیں؟ آپ صاحب ایسے ہی آئے تھے؟ کیسے جی آئے تھے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. بھائی جس دن کھیتی کٹا کرے نا اس دن اللہ کا حق دیا کرو. میری اور آپ کی کھیتی، میری کھیتی ہر مہینے کی 30 تاریخ کو کٹتی ہے. آپ میں سے بہت ساروں کی کھیتی روزانہ کٹتی ہوگی. جو لوگ کلینک کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جس طرح کلینک کرتے ہیں روزانہ بیگ بھر کے لے کر جاتے ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر صاحب اللہ کا حق ادا کریں. تو زندگی میں کوئی ایک کام آپ ایسا چوز کر لیجئے جو، اور ضروری نہیں ہے کہ پیسوں کے ذریعے کیا جائے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کو جب میں نے بات کی تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اورنگی ٹاؤن 11.5 نمبر میں فری کلینک کرنا شروع کر دیا، ہفتے میں 2 دن جا کر. وہ بندہ جس کی اپائنٹمنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں، اور شروع میں وہ کیا نام تھا، NMI جو ہے نیشنل میڈیکل سینٹر، وہاں تھا. وہاں جس کی اپائنٹمنٹ 2,500 روپے کی ملتی تھی، وہ اورنگی ٹاؤن 11.5 میں فری کلینک کرتا تھا 2 گھنٹے. انہوں نے مجھے پتہ کیا بتایا، مجھ سے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب یقین کریں جس دن سے میں نے اس پر عمل کیا، میں اس سے پہلے خود ڈپریشن کی گولیاں کھاتا تھا، خود اینٹی ڈپریشن گولیاں کھاتا تھا. جب سے میں نے وہ فری کلینک شروع کیا میرا ڈپریشن ختم ہو گیا. مجھے دوائیوں کھانے کی ضرورت نہیں پڑی. مجھے رات کی نیند بڑی زبردست آتی ہے، پرسکون نیند آتی ہے. میرے پاس اس طرح بہت سارے ایکسپریمنٹ ہیں. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک شاید اپنی وال پر بھی ایک چیز شیئر کی تھی. میرا ایک طالب علم ہے، لانڈی رہائش تھی اس کی، عبداللہ بھائی اس کی لانڈی میں رہائش تھی، اور میرے پاس آفس میں آیا اور مجھے کہنے لگا سر یہ 50 روپے جو ہے نا یہ میری طرف سے سیلاب فنڈ میں ڈالیں. حالانکہ میں کوئی سیلاب فنڈ نہیں اکٹھا کر رہا، نہ میں نے کوئی کیا ایسا. میرے پاس آیا، کہنے لگا سر یہ 50 روپے میری طرف سے سیلاب فنڈ میں ڈال دیجیے گا. اور مجھے کنفرم یقین ہے آج بھی کہ وہ طالب علم اس دن یونیورسٹی سے لانڈی پیدل گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ صبح اخبار ڈالتا تھا. یہ اس کی واحد انکم تھی، اور ٹیوشن پڑھاتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے، اس جذبے کی بات کیجیے. میں وہ جذبہ چاہتا ہوں آپ کے اندر. یہی اصل حکمت اور دانائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس. بھائی تم میں سے افضل وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ افضل ہے، لوگوں کے لیے بھلائی اور خیر اور نفع بخش ہے. تو آپ لوگ کوئی ایک کام ایسا لے لیجئے جو آپ کے، اور آپ اپنی فیلڈ کے حساب سے لے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے مدد کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. میرا بیٹا جو تھا نا، وہ چھوٹا بیٹا، پچھلے دنوں میرے گھر کے پاس ٹریفک بہت جام تھی، وہ جا کے کھڑا ہو گیا گاڑیوں کی، وہ گاڑیاں نکلوانے کا کام کرتا رہا. مطلب اب وہ روزانہ ہفتے میں 1 دن 2 دن، جس دن چھٹی ہوتی نا مغرب کے ٹائم پہ آفس ٹائم میں، وہاں کھڑا ہو کے گاڑیاں نکلوا رہا ہوتا. میں نے دیکھ لیا. اب میری وائف بڑی غصے ہوئی، تمہارا دماغ درست ہے، پاگل ہو کیا تمہارا کام ہے. میں نے وائف پر میں نے خبردار پلیز اس کو مت روکنا، پلیز اس کو کچھ مت کہو. میں نے کہا بیٹے ویل ڈن، شاباش میرا بیٹا، زبردست، کیا کھاؤ گے آج؟ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کو توقع دی کہ بھائی اس کو توقع دی کہ میں بھی ڈانٹوں گا. میں نے اس کو دعوت دی. میں نے کہا بیٹے ویل ڈن، بہت اچھے. کہنا ابو میں گزر رہا تھا، ٹریفک بری طرح جام تھا، میں نے گاڑیاں نکلوا دی، ٹریفک جانے، اور وہ 2-3 بندوں نے جاتے ہوئے مجھ سے شکریہ بیٹے، شکریہ بیٹے. مجھے اتنا مزہ آیا. میں نے کہا اب میں ہر ہفتے یہ کام کیا کروں گا. بھائی کوئی ایک کام جو ہے نا آپ لوگ فکس کر لیں اپنے ساتھ، جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہو. کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس کا.
مزہ تو تبھی ہے نا جب آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان میں راز راز رہے۔ مجھے بتائیے کہ وہ دن ہوگا قیامت کا جس دن میں اور آپ اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے۔ واللہ میں تو ابھی خوشی کا تصور کر رہا ہوں، اپنی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 باتیں کہی تھیں، محمد یہ 4 کام تم نے کرنے ہیں، قرآن سنانا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کو قرآن پڑھنا ہے، لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتانی ہے۔ اللہ میں بھی اپنی زندگی میں یہ کام کرتا رہا ہوں، اللہ میں بھی وہی کام کرتا رہا ہوں جو تو نے حبیب کائنات محبوب کائنات کو بتائے تھے۔ مجھے بتائیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی جب پکارا جائے گا ہاں بھائی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فیض الابرار ہے اس کو بھی سائڈ میں کر دو بھائی، اس کے وہی کام تھے۔ مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی عبداللہ ہوگا، کوئی سلیم ہوگا، کوئی عبد الماجد ہوگا، اگر آپ کو بھی یہ کہہ کر بھائی آپ میں سے کوئی عائشہ ہوگی، کوئی حفصہ ہوگی، بھائی اس عائشہ کو بھی سائڈ میں کر دو، اس کے بھی وہی کام ہے جو اللہ کے ہم نے اپنے نبی کو دیے تھے، ڈیوٹیز اسائن کی تھی، بھائی اس کو بھی سائڈ کرو، اس کو بھی وہی مقام دو۔ عملی طور پر، اور ایک گفتگو کا اختتام میں کروں گا آپ لوگوں کے پاس ایک چھوٹی سی، ہمارے پاس ایک چھوٹی سی میری سیرت کی نا فیوریٹ پسندیدہ ترین کتاب ایک ہے، سیرت کے البم سے چند تصاویر۔ وہ کتاب آپ میں سے کس کس نے پڑھی ہوئی جی؟ 1 2 3 آپ میں سے کس نے پڑھی ہوئی؟ 1 2 3 خرم مراد صاحب کی کتاب میری پسندیدہ ترین کتابوں میں سے ایک ایسی ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، وہ مشکل 30 یا 40 صفحات کی کتاب ہے، لیکن یقین کریں کہ ان 30-40 کتابوں، وہ جو 30-40 صفحات کی کتاب ہے نا، بک لیٹ کہیں، اس کو کتاب بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ سینکڑوں کتابوں پر بھاری ہے۔ جو میسج اس کتاب سے آیا، پتہ اس کتاب سے میسج کیا آیا ہے؟ اس کتاب کا میسج یہ ہے کہ بھئی ایسا ہوا کہ ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ اس کتاب کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں یا عبداللہ اقرأ علیہ، عبداللہ ذرا مجھے قرآن تو سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے رسول میں سناؤں آپ پر؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، اقرأ علیک وانزل علیک، کہاں آج دل کر رہا ہے بس۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمال قرآن پڑھتے تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ ابن مسعود کمال قرآن پڑھتے تھے، پتلی ٹانگوں والے، انتہائی کمزور تھے۔ مکی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کافروں کو سورہ رحمان سنا کر آؤں، صحابہ نے روکا، نہ جاؤ مار کھاؤ گے بہت۔ گئے، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں، زخمی کر دیے جاتے ہیں، بری طرح آتے ہیں۔ جب صحابہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا عبداللہ کہ جاؤ گے تو مار پڑے گی؟ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہو تو ایک دفعہ پھر سنا کر آؤں، ایک دفعہ پھر سناؤں۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود تھے، قرآن پڑھتے 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 بارگاہ رسالت میں تھے، یوں سر جھکا کر یوں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھ رہے تھے۔ ایک آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کفا کا عبداللہ، کفا کا عبداللہ، رک جاؤ بس۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب نگاہیں اٹھائیں تو اللہ کے نبی رو رہے تھے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کون سی آیت تھی؟ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا ہوگا وہ منظر جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا، اور ان تمام گواہوں پر محمد ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ میں خرم مراد صاحب پوچھتے ہیں اس کتاب میں کہ بھائی اللہ کے نبی کو کس بات نے رونے پر مجبور کیا تھا؟ وہ روئے کیوں تھے؟ کس بات نے مجبور کیا تھا؟ گواہی دینے کے احساس نے۔ مجھ سے اگر آپ پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کیا یہ گواہی کا احساس مجھے رونے پر مجبور کر رہا ہے؟ قرآن نے مجھ سے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مجھے بتائیے کہ کیا میرے اندر مجھے اس احساس جواب دہی نے رونے پر مجبور کیا؟ کبھی آپ کو اس تصور نے رلایا ہو کہ آپ کے اوپر بھی تو کچھ ذمہ داری ہے؟ بینگ اے فادر آپ بھی تو رسپانسبل ہے نا، بینگ اے مدر میری ماں آپ بھی تو ذمہ دار ہیں۔ کبھی آپ کو قرآن نے رلایا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟
آپ لوگ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھ لیجئے. اللہ کے نبی کا ایک فرمان ہے انا و کافل الیتیم ہاکذا، انا و کافل الیتیم ہاکذا. یہ اس طرح کا اشارہ کیا تھا اللہ کے نبی نے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے. مجھے بتائیے کہ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یتیم کی کفالت کا ذہن میں آیا؟ یتیم کی کفالت کرنے والا قرآن میں ایک جگہ ہے، اسی کتاب میں ایک جگہ ہے کہ بھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، محمد آپ کیوں اپنے ساتھ ایسا کر کیے دے رہے ہیں؟ دکھ کیا تھا؟ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کافر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی نبوت انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام تو تحفہ ہے ہی نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ. آپ سب ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، نعمت ہے اہل ایمان پر. کیا کون سی نعمت؟ کہ اس اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. تو آپ کی آمد، آپ کی نبوت تو ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. تو للہ حکمت اور دانائی کی باتوں میں سب سے بڑی حکمت اور دانائی یہ ہے کہ آپ خیر کی بات کہیں اور برائی سے رک جائیں مناسب انداز میں. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ وان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. بھائی برائی دیکھو، غلط کام دیکھو، طریقے سے روکو، ایسے طریقے سے روکو کہ اس سے بڑا فتنہ جنم نہ لے. ایسا نہ ہو کہ آپ روکنے کے چکر میں اس سے بڑی آگ بھڑکا لو. وہاں پر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے پراپر طریقے سے بات کرو. یہ 4 جو باتیں ہیں سورۃ الجمعہ کے حوالے سے میرے بھائیو، یہ میرا تھا. اس کے حوالے سے آپ لوگ ریاض الصالحین ایک حدیث کی کتاب ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی کتاب ہو، دیکھی ہوئی کتاب ریاض الصالحین. اس کتاب کی موبائل اپلیکیشن بھی موجود ہے. آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس کتاب کو خرید لیجئے. بہت اخراجات کرتے ہیں آپ لوگ اپنے موبائل فون پر، آپ لوگ اپنے کپڑوں کے ڈیزائنوں پر، گلے کے ڈیزائنوں پر، جیولریز پر بڑے اخراجات ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. آپ لوگ یہ ریاض الصالحین کتاب خرید لیجئے. امام نووی اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، یہ دونوں زبانوں میں کتاب موجود ہے. یہ آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے اور اس کتاب کی ایک ایک حدیث جو ہے نا وہ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس حدیث کو کیسے اپلائی کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا اللہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا تھا، اللہ بخش دے مجھے. اور آپ یقین کریں بخش دیے جائیں گے. اگر وہ عورت صرف ایک کتے کے بچے کو پانی پلانے پر وہ بخشی جا سکتی ہے، جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے اس کو، تو آپ کا کیا حال ہے کہ میں اور آپ ایک حدیث کے عمل پر نہیں بخشے جا سکتے؟ اور پھر حسن اتفاق نور علی نور ہمارے پاس ایک حدیث نہ ہو بلکہ بہت ساری حدیثیں ہوں، تو مجھے بتائیے ہمارے پاس بخشش کے امکانات کتنے زیادہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. آخری 10 منٹ ہیں، آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. پلیز. خرم مراد صاحب کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے سیرت کے البم سے چند تصاویر. میں لکھ دیتا ہوں نام اس کا. سوری، اوکے تھینکس، جزاک اللہ خیر. یہ جی چند تصویریں سیرت کے البم سے خرم مراد صاحب. جی اور کوئی سوال جی کسی کے پاس؟ ہاں مختصر 40 صفحے کی کتاب ہے وہ. ریاض الصالحین تو ضخیم کتاب ہے نا، اس میں تقریباً 1000 کے قریب حدیث ہیں. وہ ریاض الصالحین سیرت کی کتاب ہے اصل میں، 2 جلدوں میں بھی ہے، 1 جلد میں بھی ہے. ریاض الصالحین بنیادی طور پر آپ کو بتائے گی آپ کی خوشیاں، آپ کی غمی، آپ کے شادی بیاہ، آپ کی تعلیم، آپ کا سونا، آپ کا جانا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کے نبی آپ کو وہ حل بتاتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر معاملے میں آپ کو حل ملے گا ریاض الصالحین میں. جی پلیز. امام نووی، میں اس کتاب کا نام بھی لکھ دیتا ہوں پلیز. ایک سیکنڈ میں لکھ دیتا ہوں پلیز.
الصالحین نووی رحمہ اللہ امام. کوئی سوال ہے؟ سوال نہ ہونے کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تو بات ساری سمجھ میں آ گئی یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی، تو میں کیا گمان رکھوں جی. الحمدللہ. جی کوئی سوال؟ جی پلیز. نہیں وہ پیچھے سے سوال آ رہا ہے، پلیز پہلے انہیں. ہاں جی پلیز. سوری وضو کے بارے میں وہی میں نے بتایا نا، وضو کے بارے میں. نہیں پلیز نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس یس ڈیفینیٹلی. جی 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 بالکل. یہ دیکھیں وضو جو در حقیقت ایک روحانی حصار کھینچ رہا ہے میرے ارد گرد، شیطان سے مجھے سیکیور کر رہا ہے. اگر میں پراپر طریقے سے وضو کرتا ہوں، ہم تو وضو کتنے سیکنڈز میں کرتے ہیں جی؟ ابھی میں امتحان لے لوں گا تو 30 سیکنڈز میں وضو کرنے والے بھی آ جائیں گے. کتنی دیر میں وضو کیا جاتا ہے جی؟ 30 سیکنڈ میں، 20-25 سیکنڈ میں. حالانکہ وضو کرنے میں 1 سے 1.5 منٹ اہتمام. وضو عبادت ہے. جب آپ وضو کو عبادت سمجھ کے کریں گے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی جب میں ہاتھ دھو رہا ہوں تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ آئندہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دوں گا. بھائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ اس حوالے سے سوچ میں کچھ بھی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. لہٰذا وضو کے حوالے سے تو میں کہتا ہوں، بس ایک بات کہتا ہوں کہ وضو ایک روحانی حصار کھینچ رہا ہے میرے ارد گرد، مجھے شیطان سے سیکیور کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کا حکم دیا، تاکہ شیطان کے حملوں سے بچ کر بندہ پہنچے. پھر بھی اگر شیطان کے وساوس آتے ہیں تو اس کا بھی علاج ہمیں بتایا گیا باقاعدہ. جی پلیز. اچھا جی وہ جی پلیز. یہ میں نے کمپلیٹ کیا تھا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ بات کرنا چاہی تھی کہ اس آیت میں رسول اللہ جو لکھا گیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑنا تھا. میں نے پہلے بتایا کہ بھئی تمہارے لیے تمہارے رسول کی ذات بہترین نمونہ ہے. تو نمونہ ڈیفینیٹلی وہ 13 سالہ مکی زندگی میں تو نہیں ہے، 10 سالہ مکی زندگی میں تو نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے تو پاسبل نہیں ہے کہ میں مکے میں جا کے 13 سال گزاروں، پھر ہجرت کر کے مدینے میں جاؤں، پھر وہاں پر جہاد کروں، قتال کروں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی نمونہ ہے وہ کسی اور چیز میں ہے، وہ کچھ اور چیزوں میں. یہ ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس کو پرائیویٹ لمیٹڈ ایڈیشن بنایا ہوا ہے. ہم نے داڑھی میں رکھ لیا، ہم نے شلوار ٹخنوں سے اوپر میں رکھ لیا، عورت کے لیے عبایا میں رکھ لیا، ہم نے صرف نماز روزے میں رکھ لیا. جب کہ اللہ کے نبی کا جو اسوہ ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہا جا رہا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے. جب میں اس آیت کو اس آیت کے ساتھ جوڑتا ہوں سورہ جمعہ کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 معاملات ہیں جس میں ہمارے پاس وہ اسوہ حسنہ آ رہا ہے. قرآن سنانا، تزکیہ نفس کرنا، قرآن کو سکھانا، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بتانا. یہ 4 چیزوں میں پھر ہمارے لیے اس وجہ سے یہاں پر لفظ رسول اللہ رکھا گیا. ادروائز نبی اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، محمد کا مطلب بھی یہی ہے، احمد کا مطلب بھی یہی ہے. مطلب ان میں کسی میں فرق نہیں ہے کوئی. قرآن مجید میں ایک ایک لفظ موتی کی طرح پرویا ہوا ہے. وہ لفظ اس لفظ کی جگہ وہاں پر کوئی اور لفظ آ ہی نہیں سکتا ہے. جی پلیز. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے بزرگ. جی بالکل، سیرت کی کتاب وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن میں اپنی مصروفیت کے پیش نظر اس کی کمپائلیشن نہیں کر پایا ہوں ابھی تک. وہ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ، 1100-1200 صفحات پر وہ کمپوز ہو کر پوری تیار ہو چکی. بس جسٹ مجھے اس کو کمپائل کرنا ہے، یعنی فائنل جو اس کا کچھ کام باقی ہے. وہ مجھے فرصت نہیں مل رہی اپنی جاب کی وجہ سے اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے. لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں جلد از جلد اس کو سامنے لا سکوں. میں کراچی سے آیا ہوں، حیدرآباد. دیکھیں حکمت اور دانائی کی بات ہے، یہ آپ کی اسٹریٹجیز ہے، عقل مندی والی بات ہے. مجھے بتائیے، آپ نے گھر خریدنا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ نے موبائل خریدنا ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جتنے ممکنہ آپشنز ہیں وہ سارے یوز کرتے ہیں، سب سے بہتر آپشن کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. ایسا ہی کرتے ہیں نا. تو یہاں خیر کی بات بتانے میں اسٹریٹجیز کو آپ استعمال کیجیے. دیکھیں میں اس کی مثال دینا چاہوں گا آپ کو. ابراہیم علیہ السلام نے جب
دعوت کا آغاز کیا تھا بت توڑ کے کیا تھا. سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ بت توڑے تھے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے تھے. تو ایک نبی نے دعوت بت توڑ کر دعوت کا آغاز کیا، اور دوسرے نبی نے دعوت کے بالکل اختتام پر بت توڑے. اسٹریٹجی سے ہماری. میں آتے ہوئے ڈاکٹر غزالی صاحب کو نے ایک چیز سنا رہا تھا. مجھے نا کلاس میں پڑھاتے ہوئے کچھ بچیوں کے ناخن نظر آئے، بڑے بڑے ناخن. مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. تو اب میں نے ان بچیوں کو روکنا تھا بھی کہ یہ ناخن جو ہے از ناٹ سوٹیبل فار اس اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو. تو میں نے کہا بیٹے جی آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرنی ہے، اگر آپ لوگ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات کروں. میں نے نصیحت میں نے اپنے آپ کو کرنی، آپ لوگوں میں سے کسی کو نہیں کر رہا ہوں. کہنے جی سر کری. میں نے کہا بھی میرے ناخن جو ہے نا جتنے بڑے ابھی ہیں اتنے. میں نے کہا ناخن میرے بہت بڑے ہو گئے اور مجھے یاد ہی نہیں رہا اپنے ناخن کاٹنا. میں نے کہا میں کل انشاءاللہ کلاس میں اپنے ناخن کاٹ کر آؤں گا اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اپنے ناخن کاٹنا. تو میں نے وہ راؤنڈ لگا کر دیکھا تھا کلاس میں کم سے کم 15 سے 20 بچیوں کے ناخن جو تھے نا بڑے، جیسے بچیاں ہوتی ہیں فیشن میں بڑھا لیتی ہیں مطلب ہے، ٹھیک ہے. تو ناخن جب بڑے ہوں تو طہارت والا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم طہارت کو مینٹین کر سکیں. امپاسبل، ناممکنات میں سے. اگلے دن جب میں آیا کلاس میں تو میں نے جب راؤنڈ لگایا سب کے ناخن کٹے ہوئے تھے، سب بچیوں کے ناخن کٹے ہوئے تھے. میں اپنے ناخن کاٹ کر آیا تھا. اب میں ڈائریکٹ کسی بچی کو کہتا بیٹے آپ کے ناخن بڑے ہوئے، آپ ناخن کاٹ کر آئیے گا، یہ غلط بات ہے. اللہ کے نبی نے تو کہا ناخن کاٹنے چاہیے. یہ والا طریقہ اور جو میں نے اختیار کیا دونوں میں فرق ہے. یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ جو تزکیہ نفس آپ نے اپنے اوپر اپلائی کیا دوسروں تک کس طرح پہنچانا، اس میں حکمت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کوئی شخص یہ نہیں سننا چاہتا کہ میں غلط ہوں. آپ ہندو جو بتوں کو سجدہ کر رہا ہے نا اس کو کہیں گے نا تم غلط ہو، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. وہ کہے گا چلو بھاگو یہاں سے، شکل گم کرو اپنی. وہ اپنے بت کی، اپنے بھگوان کی پوجا کو ہی حق سمجھ رہا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا کہ میں غلط ہوں. تو آپ کسی مسلمان کو کیسے سمجھائیں گے؟ حکمت اور دانائی کے تحت. اور اس میں سب سے کامیاب ہتھیار جو ہے نا وہ پیار اور محبت ہے. جنگل کا وحشی جو جانور ہوتا ہے نا اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرے نا یہ والے، وہ بھی آپ کے پیچھے سر ہلاتا ہے. قربانی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ 3 دن جانور رہتا ہے نا آپ کے پاس، آپ اس کے یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ آپ کے یوں سر ہلاتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے. 3 دن میں وہ جانور آپ کا ہو جاتا ہے. اس کو بولنا نہیں آتا لیکن اس کی حسیات پہچان لیتی ہیں آپ کی محبت بھرا لمس. انسان اشرف المخلوقات ہے، محبت بھرے لمس بھی پہچانتا ہے، محبت بھری زبان بھی پہچانتا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، شکراً جزیلاً. ہم محترم ڈاکٹر شاہ فیضل ابرار صاحب کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہیں کہ یقیناً آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے حیدرآباد والوں کی کہ آج ان کی چھٹی تھی تو یہاں تشریف لائے، ورنہ اتوار کو بھی آپ کی چھٹی نہیں ہوتی اور مصروف بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سیرت کے پہلو ہمارے سامنے رکھے.